السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ الانفال آیت نمبر 1 سے 4 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول بیان کیا ہے کہ انفال کے معنی غنیمتوں کے ہیں۔ پھر امام صاحب نے سعید بن جبیر کی روایت کو بیان کیا ہے کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سورۃ انفال کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ غزوہ بدر کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اسی طرح علی بن ابو طلحہ نے بھی حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ انفال سے مراد وہ غنیمتیں ہیں جو خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے تھیں، کسی اور کا ان میں کوئی حصہ نہیں تھا۔ اموال زائدہ یا انفال سے مراد وہ اموال ہیں جو کسی کی محنت کا صلہ نہ ہوں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے عطا کیے ہوں، اور ان کی کئی اقسام ہیں۔ مثلا نمبر 1 اموال غنیمت، جو اگرچہ مجاہدین کی محنت کا صلہ معلوم ہوتا ہے، تاہم اسے اس لیے انفال میں شمار کیا گیا کہ پہلی امتوں پر غنیمت کے اموال حرام تھے۔ ایسے سب اموال ایک میدان میں اکٹھے کر دیے جاتے تھے، پھر رات کو آگ اتر کر ان کو جلا دیتی تھی، بھسم کر دیتی تھی، مگر اس امت پر یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی امت پر حلال کی گئی ہے۔ نمبر 2 اموال فے، یعنی ایسے اموال جو لڑے بھرے بغیر، لڑائی جھگڑا کیے بغیر، کافروں سے لڑائی کیے بغیر لے لیا گیا ہو اور مسلمانوں کے ہاتھ لگ جائیں، یا کفار کے اس جانور یا غلام یا لونڈی یا ساز و سامان کو کہتے ہیں جو ان سے الگ ہو کر مسلمانوں کے پاس آ جائے۔ اموال سلب، یعنی وہ مال جو ایک مجاہد مقتول دشمن کے جسم سے اتارتا ہے، ایک مجاہد مقتول دشمن کے جسم سے اتارتا ہے، اس کو اموال سلب کہتے ہیں۔ نمبر 4 دیگر اموال جیسے جزیہ، صدقات اور عطیات وغیرہ، یہ سب انفال کے ضمن میں آتے ہیں۔ اس کا شان نزول جو ہے، یہ سورۃ انفال مدنی ہے اور اس کے 10 رکوع ہیں اور اس کے حروف 5522 ہیں اور کلمات 1253 ہیں۔ تو اس کا شان نزول کیا ہے؟ حضرت سعد بن مالک رضی اللہ عنہما کی روایت کو بیان کیا ہے۔ امام احمد نے حضرت سعد بن مالک رضی اللہ عنہما کی روایت کو بیان کیا ہے کہ انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، آج مشرکوں کا کام تمام کرنے کی وجہ سے، آج تمام مشرکوں کو ختم کرنے کی وجہ سے
ان کا کام تمام کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت خوشی عطا فرمائی ہے، یعنی آج میں بہت خوش ہوں، لہذا یہ تلوار مجھ کو دے دیجئے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ تلوار تمہارے لیے ہے نہ میرے لیے، یہ تلوار نہ تمہارے لیے ہے اور نہ میرے لیے ہے، لہذا اس کو ایک طرف رکھ دو۔ میں نے اس کو رکھ دیا۔ پھر کہتے ہیں کہ میں لوٹ گیا اور دل میں یہی سوچ رہا تھا کہ آج شاید یہ تلوار اسے دے دی جائے جس نے میری طرح داد شجاعت نہ دی ہو، یعنی انہوں نے بہت شجاعت سے اور بہادری سے مقابلہ کیا تھا کافروں کا، تو ان چلے تو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کو یہاں پر رکھ دو، اور وہ لوٹ گئے۔ تو کہتے ہیں میرے دل میں یہی خیال آ رہا تھا کہ کہیں یہ تلوار اس کو نہ دے دی جائے جس نے داد شجاعت یعنی بہادری سے نہ لڑا ہو۔ اسی اثنا میں میں نے دیکھا، کہتے ہیں کہ اسی اثنا میں نے دیکھا کہ ایک شخص پیچھے سے مجھے آوازیں دے رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ میرے بارے میں کچھ نازل ہوا ہے۔ میں آپ کے پاس جب آیا تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تم نے مجھ سے اس تلوار کے بارے میں پوچھا تھا جو پہلے میرے لیے نہیں تھی، مگر اب مجھ کو عطا کر دی گئی ہے، لہذا میں تم کو دیتا ہوں۔ ان کا بیان ہے کہ اسی موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول۔ اے نبی، مجاہد لوگ آپ سے غنیمت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ کیا حکم ہے، کہہ دیجئے کہ غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح قرار دیا ہے۔ اور دوسرا سبب نزول اس آیت کا یہ ہے، امام احمد نے ابو امامہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ میں نے عبادہ سے سورت انفال کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا یہ سورت ہم اصحاب بدر کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور یہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب مال غنیمت کے بارے میں ہمارا اختلاف ہو گیا تھا، اور اس سلسلے میں ہم نے اچھے اخلاق کا ثبوت نہیں دیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں سے مال چھین کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ میں دے دیا، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے تمام مسلمانوں میں برابر کا تقسیم فرما دیا۔ امام احمد ہی نے ابو امامہ کے واسطے سے حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ کی یہ روایت بھی بیان کی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، میں آپ کے ساتھ بدر میں بھی حاضر ہوا جب لوگوں کی مٹ بھیڑ جھگڑا ہو رہا تھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دشمن کو شکست سے دوچار کر دیا، دشمنوں کو شکست دے دی۔ ایک جماعت جو تھی وہ دشمن کے تعاقب میں گئی جو اسے بھگاتی اور قتل کرتی جاتی تھی، اور ایک جماعت لشکر کی طرف متوجہ تھی جو اس کی حفاظت کرتی اور اسے جمع رکھتی تھی، اور ایک جماعت جو تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا فریضہ جو تھا وہ سر انجام دے رہی تھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہی تھی تاکہ دشمن دھوکے سے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ کہتے ہیں حتیٰ کہ جب رات ہو گئی اور لوگ بھی اپنے ٹھکانوں پر واپس آ گئے تو مال غنیمت جمع کرنے والوں نے کہا کہ اس مال کو ہم نے جمع کیا ہے، لہذا کسی دوسرے شخص کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ جو لوگ دشمن کی تلاش میں نکلے تھے وہ کہنے لگے کہ تم اس مال کے زیادہ حقدار نہیں ہو، کیونکہ ہم نے دشمن کو مار بھگایا اور اسے شکست سے دوچار کیا، ہمارے مار بھگانے سے شکست ان کو حاصل ہوئی۔ جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا فریضہ انجام دیا تھا وہ بھی بہت خوش تھے، کہنے لگے کہ تم ہم سے زیادہ حقدار نہیں ہو، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی تاکہ دشمن دھوکے سے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اور اس کی وجہ سے ہم بہت مشغول رہے۔ تو اس موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم۔ اے نبی، مجاہد لوگ جو ہیں جو فتح ہو گئی جنگ بدر میں، تو فرمائے اے نبی یہ جو مجاہد لوگ ہیں آپ سے غنیمت کے مال کے بارے میں دریافت کر رہے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے، تو آپ کہہ دیجئے قل الانفال للہ والرسول، کہہ دیجئے کہ غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو۔ اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مال غنیمت جو تھا مسلمانوں میں برابر کا تقسیم کر دیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب دشمن کے علاقے میں حملہ آور ہوتے
تو چوتھے حصے کو بطور غنیمت مجاہدوں میں برابر تقسیم کرتے، اور جب واپسی پر حملہ آور ہوتے اور لوگ تھکے ہوتے تو آپ تہائی مال تقسیم کرتے، اور بطور خاص کسی کو زائد دینے کو ناپسند فرماتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے لِيَرُدَّ قَوِيُّ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى ضَعِيفِهِمْ، طاقتور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اپنے کمزور مومنوں کو بھی حصہ دیں۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے، اور اموال غنیمت کو اللہ اور اس کے رسول کا حق قرار دینے کی وجہ یہ تھی کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح خالصتاً اللہ کی مدد اور مہربانی سے حاصل ہوئی تھی، جیسا کہ اس کی تفصیل انشاءاللہ آپ آگے پڑھیں گی۔ پھر اسی صورت کی آیت نمبر 41 کی رو سے اموال غنیمت میں 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے مقرر کیا گیا، اور چوتھا مجاہدین میں برابر تقسیم کا حکم دیا گیا، جیسا کہ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے۔ حضرت عبادہ بن سامت سے روایت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مال غنیمت ہمارے ہاتھوں سے نکال کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اختیار میں دے دیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے برابر تقسیم کر دیا۔ رہے اموال فے اور اموال سلب اور متفرق اموال، تو ان کے الگ الگ احکام ہیں جو اپنے اپنے موقع پر انشاءاللہ بیان ہوں گے۔ آگے ارشاد ربانی ہے، فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لہذا تم اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو، یعنی اپنے امور و معاملات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو، ایک دوسرے پر ظلم مت کرو، آپس میں جھگڑے مت کرو، اختلاف مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جس ہدایت اور علم سے سرفراز فرمایا ہے یہ اس سے کہیں بہتر ہے جس کی وجہ سے تم آپس میں جھگڑ رہے ہو۔ وَاطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو۔ اس تقسیم میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تم میں کر دی ہے، یعنی مال غنیمت میں جو تقسیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق تم میں کر دی ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام تو مال غنیمت کو اسی طرح عدل و انصاف کے ساتھ تقسیم فرماتے ہیں جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو حکم دیا ہے۔ یعنی اموال غنیمت کے جھگڑے میں پڑ کر اپنے تعلقات خراب مت کرو، بلکہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کے حکم کو تسلیم کرو، اور رسول ان اموال کو جس طرح تقسیم کرے اسے قبول کرو، اور ہر کام میں اس کی اطاعت کو اپنا شعار بنا لو۔ اور اگر تم فی الواقع اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو تو تمہیں برضا و رغبت ان احکام کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ آگے ارشاد ربانی ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، سچے مومن تو صرف وہ ہیں جو جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ علی بن ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ منافقوں کے دل فرائض ادا کرتے ہوئے اللہ کے ذکر سے خالی ہوتے ہیں، اللہ کی آیات پر ان کا ایمان جو نہیں ہوتا، نہ اللہ کی ذات پر ان کا توکل ہوتا ہے، نہ وہ علیحدگی میں نماز ادا کرتے ہیں اور نہ ہی اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے بارے میں خبر دی ہے کہ یہ مومن نہیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، سچے مومن تو صرف وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور وہ ان کے عائد کردہ فرائض کو ادا کرتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان پر اس کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ ان کا ایمان بڑھا دیتی ہیں، ان کی تصدیق میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے پروردگار ہی پر بھروسہ کرتے ہیں اور اس کے سوا کسی اور سے امید نہیں رکھتے۔ مجاہد فرماتے ہیں وجلت قلوبہم کے معنی ہے کہ ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور خوف محسوس کرتے ہیں۔ اور ایک ائمہ تفسیر نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ سچے مومن کی یہی نشانی ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو اس کا دل ڈر جائے اور اللہ کا خوف محسوس کرتے ہوئے اس کے احکام کو بجا لائے
اور جن کاموں سے اس نے منع فرما دیا اس سے رک جائے۔ اس آیت اور اس سے اگلی آیت میں مومنوں کی چند علامات ذکر کر کے بتلایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ مومن ہونے کا وہی دعویٰ کر سکتے ہیں جن میں یہ علامات پائی جاتی ہوں۔ سر فہرست یہ ہے کہ جب ان کے تنازعات کے درمیان، ان کے جھگڑوں کے درمیان اللہ کا ذکر یا اس کا حکم آ جائے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں اور وہ اس کی نافرمانی سے کانپ اٹھتے ہیں۔ دوسری علامت جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ فرمائے کہ جب ان پر اللہ کے احکام بیان کیے جاتے ہیں تو وہ اس کو بصر و چشم اس کی اطاعت کرتے ہیں، مان لیتے ہیں، جس سے ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان ایک ہی حالت پر نہیں رہتا، بلکہ اللہ کی فرما برداری سے اس میں اضافہ اور اس کی نافرمانی سے اس میں کمی واقع ہوتی رہتی ہے۔ اور تیسری علامت جو بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ جس کام کا ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ اس کے جملہ اسباب تو اختیار کرتے ہیں، مگر ان کا بھروسہ ان اسباب پر نہیں بلکہ اللہ پر ہوتا ہے۔ اپنی پوری کوششوں کے بعد وہ اس کے انجام اور نتیجے کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان پر ان کی آیتیں، اس کی آیتیں، قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ ان کا ایمان اور بڑھا دیتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ توبہ میں بھی فرماتے ہیں وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ان میں سے بعض منافق مذاق کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کس کا ایمان زیادہ کیا ہے؟ چنانچہ جو لوگ ایمان والے ہیں اس صورت نے ان کو ایمان میں زیادہ کیا اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ اس آیت اور اس جیسی دیگر آیات کریمہ سے امام بخاری رحمہ اللہ اور دیگر کئی ائمہ نے استدلال کیا ہے کہ ایمان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ جمہور امت کا بھی یہی مذہب ہے، بلکہ امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام ابو عبید اور کئی ایک ائمہ نے بیان کیا ہے کہ اس بات پر اجماع ہے کہ ایمان میں اضافہ اور کمی ہوتی رہتی ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے پروردگار ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں، یعنی اس کے سوا کسی سے امید نہیں رکھتے، کسی کا قصد نہیں کرتے، کسی کی جناب کی پناہ نہیں لیتے، اسی سے اپنی حاجتوں کو طلب کرتے ہیں اور اسی کی طرف رغبت اور شوق رکھتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ جو وہ چاہے گا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے گا وہی ہوگا، اور جو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں چاہے گا وہ کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ اس کائنات میں صرف اور صرف اسی وحدہ لا شریک کا تصور و اختیار ہے، تصرف اور اختیار ہے، اس کے فیصلے کو کوئی بھی نہیں ٹال سکتا، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی پر توکل اور بھروسہ ہی اصل ایمان ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے ارشاد ربانی ہے الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون، اور جو نماز پڑھتے ہیں اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے ان میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ مومنوں کے اعتقادات کو بیان کرنے کے بعد اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اعمال کا تذکرہ فرما رہا ہے، اور یہ اعمال نیکی کی تمام انواع و اقسام پر مشتمل ہیں۔ اقامت صلاۃ حقوق اللہ میں سے ہے۔ امام قتادہ فرماتے ہیں اقامت صلاۃ سے مراد یہ ہے کہ نماز کے اوقات، وضو، رکوع اور سجود کی خوب حفاظت کی جائے۔ مقاتل بن حیان نے کہا ہے کہ اقامت صلاۃ سے مراد یہ ہے کہ نماز کو اوقات کے مطابق ادا کیے جائے، طہارت کا خوب اہتمام کیا جائے، رکوع اور سجود صحیح طریقے سے ادا کیے جائیں، نماز میں قرآن مجید کی اچھی طرح تلاوت کی جائے، پھر تشہد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی پر درود و شریف کا خاص اہتمام کیا جائے۔ یہ ہے اقامت صلاۃ کا مفہوم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عطا کردہ رزق میں سے خرچ کرنا، زکوٰۃ ادا کرنے اور دیگر تمام واجب اور مستحب حقوق العباد کے ادا کرنے پر مشتمل ہے۔ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ ہے
جو اس کی مخلوق کو سب سے زیادہ نفع پہنچائے۔ اللہ ہمیں کو ان میں سے کر دے یا رب العالمین۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے ہیں، یعنی جو لوگ ان اوصاف جو بیان کیے گئے ہیں اوپر، کہ کون سے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، اللہ اکبر، جو آپ نے پڑھے ہیں، اقامت صلاۃ کرتے ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں، اور جب ان پر قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے تو ان کا ایمان جو ہے زیادہ ہو جاتا ہے، اور جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل جو ہیں کانپ جاتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ سارے یہ لوگ سچے ہیں جن میں یہ صفات موجود ہیں، وہی سچے مومن ہیں۔ فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، جن میں یہ اوصاف ہیں، یہ صفتیں ہیں، وہی سچے مومن ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ان کی چوتھی علامت جو آپ نے سنی ہوئی ہے کہ وہ نماز کو اس کے پورے آداب اور حقوق کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اور پانچویں علامت یہ ہے کہ اپنے اموال میں سے اللہ کے اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں۔ مثلا حج و عمرہ اللہ کا لوگوں پر حق ہے، اموال زکوٰۃ میں اللہ کا اور بندوں کا دونوں کا حق ہے، اسی طرح نفلی صدقات اقربا، فقراء اور مساکین کے لیے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آگے جن ایماندار میں یہ 5 علامتیں پائی جاتی ہیں انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکے سچے مومن قرار دیا ہے۔ ایسے ہی مومنوں کے لیے اللہ کے ہاں بلند درجات بھی ہوں گے، بخشش بھی ہوگی اور عزت کی روزی بھی ملے گی۔ اب دیکھیے پہلی آیت میں جن 3 علامات کا ذکر کیا گیا ہے وہ قلبی عبادات سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی اللہ کا ذکر درمیان میں آ جانے سے دلوں کا دہل جانا، اور اللہ کی آیات سے ایمان میں اضافہ ہو جانا، اور اللہ پر بھروسہ رکھنا، اور نماز جو ہے بدنی عبادت ہے، اور انفاق فی سبیل اللہ مالی عبادت ہے۔ اب بعض علماء نے ان میں یہ نسبت قائم کی ہے کہ قلبی عبادت کے بدلے درجات میں بلندی ہوگی، اور بدنی عبادت کے بدلے مغفرت ہوگی، اور مالی عبادات کے بدلے عزت کی انشاءاللہ روزی ملے گی۔ فرمایا لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے اپنے پروردگار کے ہاں بڑے بڑے درجے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت میں بلند و بالا اور عرفہ و اعلیٰ درجات اور مقامات حاصل ہوں گے۔ فرمایا ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون۔ سورۃ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کے اللہ کے ہاں مختلف درجے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو وہ عمل کر رہے ہیں۔ ومغفرۃ، اور بخشش بھی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش دے گا اور ان کی نیکیوں کا اچھا بدلہ عطا فرمائے گا۔ صحیح بخاری و مسلم میں ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بے شک اعلیٰ درجے والے اپنے سے نچلے درجے والے لوگوں کو دیکھیں گے، اعلیٰ درجے والے یعنی جنت میں اعلیٰ درجے والے اپنے سے نیچے درجے والوں کو دیکھیں گے، جس طرح تم روشن ستارے کو آسمان کے کناروں میں دیکھتے ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول، یہ تو حضرات انبیاء کرام ہی ہوں گے اور دوسرے لوگ ان کے درجات کو نہیں پا سکیں گے۔ فرمایا کیوں نہیں؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ تو وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی تصدیق کی۔ ایک دوسری حدیث میں ہے جسے امام احمد اور اہل سنن نے بروایت عطیہ ابو سعید رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اہل جنت علیین والے لوگوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم آسمان کے کسی کنارے میں روشن تارے کو دیکھتے ہو۔ بلا شبہ ابو بکر و عمر بھی انہی بلند درجات والے لوگوں میں سے ہوں گے۔ اللہ ہم کو بھی ان میں سے کر دے یا رب العالمین۔ اور ان کے لیے یہ کیا خوب قسمت کی بات ہے، یعنی ابو بکر اور عمر کے لیے کیا خوب قسمت والی بات ہے کہ اللہ اکبر اتنے اونچے اعلیٰ مقام پر ہوں گے۔ اللہ ہم کو بھی ان کا ساتھ نصیب فرما دینا۔